بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ان دا ورلڈ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پاکستان میں ایک بیرونی مداخلت ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے عمران خان کا حکومت ختم کیا گیا ہے، لیکن اس بیرونی سازش اور مداخلت میں صرف امریکہ ملوث نہیں بلکہ امریکہ کی اور بھی اتحادی اس سازش اور مداخلت میں بھرپور طریقے سے حصہ دار ہے، خاص کر ہندوستان اور اسرائیل، کیونکہ ان دونوں ممالک کی پاکستان کے ساتھ ایک پرانی دشمنی ہے، اور ہندوستان اور اسرائیل دنیا کی ان ممالک میں سے ہے جو پاکستان کو دنیا کی نقشے سے مٹانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہندوستان نے کیوں اس رجیم چینج آپریشن میں امریکہ کا ساتھ دیا اور پاکستان کی سیاسی نظام میں مداخلت کر کے عمران خان کی حکومت کو ختم کروایا، اور ہندوستانی سرکار کو عمران خان کی حکومت سے وہ کون سے خدشات رہے جس کی بنیاد پر ہندوستان نے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ تو چلے ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، امریکن افواج اور نیٹو جس وقت افغانستان میں اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے، اور امریکہ نے افغانستان میں ایک ایسا کٹ پتلی حکومت قائم کیا تھا جس کی ارکان تو حقیقی طور پر افغان تھے، لیکن آزاد خیالی اور روشن خیالی کے لحاظ سے وہ امریکن سے کم نہیں تھے، اور یہ امریکہ کی طرف سے قائم کردہ ایک ایسا برائے نام کٹ پتلی حکومت تھا جس کو امریکہ کوئی بھی حکم دے رہا تھا وہ حکم اس حکومت کو ماننا پڑتا تھا، کیونکہ اس حکومت کی ارکان ایک خواہش پرست قسم کے لوگ تھے، یہاں تک کہ وہ افغانستان میں نیٹو اور امریکن افواج کی موجودگی اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے تھے، اور یہ حکومت طالبان کے خلاف امریکن افواج سے مل کر لڑائی لڑ رہے تھے، اور یہاں تک کہ اس حکومت نے امریکہ کے کہنے پر اپنی دینی مدارس اور مساجدوں پر ایسے خوفناک بمبارمنٹس کیے تھے جس کی وجہ سے سینکڑوں طالب علم اور اساتذہ کرام شہید ہو چکے تھے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت ہندوستان کو یہ محسوس ہوا کہ پاکستان کے خلاف کامیاب کارروائی کرنے کے لیے ہمیں اس سے اور اچھا موقع نہیں مل سکتا، کیونکہ ہندوستان کی سرکار یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ افغانستان میں موجودہ کٹ پتلی حکومت جو امریکہ نے قائم کی ہے، ہم اس حکومت کو بیوقوف بنا کے کسی بھی اشارے پر نچا سکتے ہیں۔ تو ہندوستان نے اسی وقت افغانستان سے دوستانہ تعلقات بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے، اور ہندوستان نے افغان حکومت کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدے کیے اپنے کچھ مفادات کے حصول کی خاطر، اور اس کے لیے ہندوستان نے یہ پروپیگنڈا رچایا کہ ہم افغانستان کی عوام اور حکومت کی روشن مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور ہم افغانستان کو واپس آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہندوستان نے افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی، اور اس سرمایہ کاری کا بہت بڑا حصہ افغانستان میں بجلی ڈیمز بنانے کے لیے مختص کیا گیا، اور ہندوستان نے یہ ظاہر کیا کہ ہم افغانستان کی دریاؤں پر مختلف ڈیمز بنائیں گے جس سے افغان عوام کی روشن مستقبل بنانے کے لیے مدد ملے گا۔ لیکن ہندوستان نے ٹھیک اسی دریاؤں پر ڈیمز بنانے کا فیصلہ کیا جو دریا افغانستان سے نکل کر پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اس دریاؤں پر ڈیمز بنانے میں بھی ہندوستان کا اصل مقصد پاکستان کو پھنسانا تھا، اور پاکستان نے ہندوستان کے خلاف اسی اقدام پر کافی رد عمل پیش کیا، لیکن پاکستان کا وہ رد عمل رنگ اس لیے نہیں لایا کیونکہ افغانستان میں موجود کٹ پتلی حکومت ہندوستان کا ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن بات صرف سرمایہ کاری تک محدود نہیں رہی، بلکہ سرمایہ کاری کرنا بھی اصل میں ہندوستان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا تھا، کیونکہ ہندوستان کا اصل مقصد پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کرنا تھا، لیکن اس کے لیے ہندوستان نے سرمایہ کاری کو فرنٹ پر لایا کہ اس کے ذریعے ہم افغان حکومت اور عوام کا اعتماد حاصل کریں گے اور ان کو اپنی دوست بنائیں گے، اور پھر اسی اعتماد اور اس دوستانے کا غلط استعمال کر کے ہم افغان حکومت اور عوام کو پاکستان کے خلاف لڑوائیں گے اور اپنی مفادات حاصل کرتے رہیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے ہندوستان نے سرمایہ کاری کو فرنٹ پر رکھا، اور اس کی بیک پر راکھی ایجنٹوں نے افغان حکومت اور عوام کا برین واشنگ کرنا شروع کر دی۔ اور اس کی بیک پر راکی ایجنٹوں نے افغان حکومت اور عوام کا برین واشنگ کرنا شروع کر دی کہ ہم افغانستان میں سرمایہ کاری کر کے آپ کے ملک کو واپس آباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان ہماری سرمایہ کاری پر آبجیکشن کر رہے ہیں،
جبکہ افغانستان کو برباد بھی پاکستان نے کیا ہے۔ اور اصل میں یہ جنگ افغانستان پر پاکستان نے ہی مسلط کیا ہے، کیونکہ طالبان کو بھی پاکستان نے ہی بنا لیا ہے اور انہیں سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکن افواج کو اڈی بھی پاکستان نے دی اور زمینی افواج کا راستہ بھی پاکستان نے دیا، لہٰذا افغانستان کا اصل دشمن پاکستان ہے اور افغانستان کی بربادی کا ذمہ دار بھی پاکستان ہے۔ لیکن ناظرین کرام، راکی ایجنٹ اسی وقت افغان حکومت اور عوام کی برین واشنگ میں اس لیے آسانی سے کامیاب ہوئے کیونکہ ماضی میں پاکستان کی لیڈرشپ اور اداروں سے یہ غلطیاں سرزد ہو چکے تھے، اور اسی غلطیوں کو ہندوستان نے پکڑ کر افغان حکومت اور عوام کو پاکستان کی مخالف کیا، اور پھر ہندوستان کی را ایجنسی نے پاکستان کے خلاف عملی کام شروع کیا، اور راکی ایجنٹوں نے افغانستان میں سینکڑوں ایسے کیمپ بنائے جس میں وہ افغان نوجوانوں کو ٹریننگ دیتے تھے اور انہیں فنڈنگ بھی دے رہے تھے، اور پھر اسی نوجوانوں سے پاکستان میں دہشت گرد حملے کرواتے تھے۔ اور اس وقت پاکستان میں ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا جس میں خودکش اور دہشت گرد حملوں میں لوگ مارے نہیں گئے، اور پاکستان کو ہر خودکش اور دہشت گرد حملے میں مردوں کے علاوہ سینکڑوں بچوں اور خواتین کی لاشیں اٹھانا پڑے۔ لیکن افغان اس کو اپنے لیے ایک انتقام سمجھ رہے تھے، کیونکہ افغان نوجوانوں کو اس پر قائل کرنے کے لیے ہندوستان اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ ماضی میں پاکستان کی سیاسی حکمرانوں اور اداروں سے یہ غلطیاں سرزد ہو چکے تھے، جس میں افغان قوم اور حکومت پاکستان کو اپنا گناہ گار سمجھ رہے تھے، یعنی جیسے امریکہ کو اڈے دینا اور ان کی زمینی افواج کو راستے دینا، اور اس کے علاوہ نیٹو افواج کو ضروریاتی زندگی کی سپلائی کرنا۔ تو لہٰذا ہندوستان نے پاکستان کے حکمرانوں اور اداروں کی اسی غلطیوں کا خوب فائدہ اٹھایا، لیکن ان کا اصل مقصد تب بھی ادھورا تھا، اور ہندوستان یہ محسوس کر رہا تھا کہ کل یا پرسوں پاکستان ایک اندرونی جنگ کا شکار ہو جائے گا اور پاکستان کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ تھی کہ بہت نازک حالات کے باوجود پاکستان میں کوئی ایسا لیڈرشپ نہیں آیا جو ہندوستان کی اس گنونی سازشوں کو اپنی پالیسیوں کی بنیاد پر شکست دے، لہٰذا پاکستان کو بہت وقت تک اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لیکن جب سال 2018 میں عمران خان کا حکومت بنا تو انہوں نے سب سے پہلے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کوششیں شروع کر دی، کیونکہ عمران خان یہ سمجھ چکے تھے کہ جب تک افغانستان سے بیرونی افواج کا انخلا نہیں ہو جاتا اور افغانستان میں ایک پرامن اور مستحکم حکومت کا قیام نہیں ہو جاتا، تب تک پاکستان میں دہشت گرد حملوں پر قابو پانا ناممکن ہے۔ تو عمران خان نے حکومت میں آ کے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور پاکستان کی اور اداروں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دینا شروع کر دیا، کیونکہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی مارخور یعنی ISI کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے امریکہ، ہندوستان اور افغان حکومت کی طرف سے وہ بچھائے ہوئے چال ان پر واپس الٹانا شروع کر دیے جو ان تین ممالک نے مل کر پاکستان کے خلاف بچھائے ہوئے تھے، کیونکہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو عمران خان کی شکل میں وہ لیڈر مل گیا تھا جو اچھے اور برے دونوں اوقات میں ان کا ساتھ دے اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر وقت کوشش کرے۔ لہٰذا پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے ہندوستان سے اپنا حساب چکتا کرنے کے لیے میدانی جنگ میں چھلانگ لگا لیا، اور ہندوستان اور امریکہ نے افغان حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو جال بچھائے ہوئے تھے، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے اسی چالوں کو ان تینوں پر واپس پلٹا کر ان کو پھنسانے کے لیے اپنی مضبوط حکمت عملی اختیار کی، اور آخرکار عمران خان کی کوشش سے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے، اور امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجی انخلا کا اعلان کر دیا۔ تو اسی وقت ہندوستان کی سرکار اور ان کی خفیہ ایجنسی را کی پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس وقت ان کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ہم تو یہ بول چکے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہماری اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور دہشت گرد حملوں کے لیے فنڈنگ کا انحصار افغان طالبان کے رحم و کرم پر ہوگا، اور ہم تب بھی
اپنا اصل مقصد پورا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت ان کی وہم اور گمان میں بھی یہ نہیں آتا تھا کہ عمران خان اپنی مضبوط پالیسیوں کی بنیاد پر پاکستان کی ISI ایجنسی سے مل کر ہماری ساری بچھائے ہوئے جال ہم پر پلٹا دیں گے اور ہماری اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ضائع ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، جب امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کے لیے جس تاریخ کا اعلان کیا تھا اس میں قریباً 2 مہینے اور بھی باقی تھے، اور ان 2 مہینوں کے اندر بیرونی افواج کو افغانستان سے سلسلہ وار نکلنا تھا۔ لیکن جب طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو رہے تھے تو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان یہ معاہدہ طے ہو چکا تھا کہ آج کے بعد افغان طالبان امریکہ کی افواج پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور نہ امریکن افواج افغان طالبان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا۔ اور افغان طالبان نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ آج سے طالبان کی طرف سے بیرونی افواج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن ہندوستان اپنی اربوں ڈالر کی نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے ہندوستان نے اسی وقت افغانستان میں موجود کٹ پتلی حکومت سے مل کر داعش دہشت گردوں کی مدد سے امریکن افواج کی اڈوں پر حملے کیے، جس میں 13 امریکن فوجی مارے گئے۔ اور افغان حکومت نے اس حملوں کے لیے اس لیے ہندوستان کا ساتھ دیا کیونکہ افغان حکومت بھی افغانستان سے بیرونی افواج کے انخلاف پر خوش نہیں تھے، تو اس لیے ہندوستان اور افغان حکومت نے یہ سوچا کہ اس حملوں کا الزام افغان طالبان پر آئے گا، اور اس کی وجہ سے امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا، اور افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان وہ مذاکرات اور معاہدے ناکام ہو جائیں گے۔ اور افغان حکومت اس لیے ہندوستان کا ساتھ دے رہا تھا کیونکہ افغان حکومت بھی طالبان اور امریکہ کے درمیان اس مذاکرات کی کامیابی پر خوش نہیں تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان سے بیرونی افواج کا انخلا ہو جائے۔ لیکن افغان طالبان نے اس حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور ٹھیک اسی حملوں کا ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ تو اس وقت امریکہ کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ داعش کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہندوستان میں موجود ہے، اور ہندوستانی سرکار کی طرف سے ان داعش دہشت گردوں کو بھرپور تحفظ اور سپورٹ مل رہا ہے۔ لیکن امریکہ ہندوستان کے خلاف اس لیے آواز نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ ان تینوں نے مل کر پاکستان کے خلاف صرف افغانوں کو نہیں بلکہ سب سے زیادہ داعش کو بھی استعمال کیا تھا۔ لہٰذا امریکہ پھر کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بھارت کے پاس امریکہ کے خلاف وہ ساری ثبوت موجود تھے جب ان تینوں نے مل کر داعش کے انتہا پسندوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا تھا۔ تو لہٰذا اسی سازش میں بھی افغان حکومت اور ہندوستان ناکام ہوئے کیونکہ امریکہ افغان طالبان کے ساتھ مزید جنگ لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور آخرکار امریکہ دھوم دبا کر افغانستان سے چلا گیا، اور امریکہ نے ہندوستان اور افغان حکومت سے اپنا انتقام لینے کے لیے توسیع کرنے کی بجائے بہت جلدی دکھائی، اور ہندوستان کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور افغان کٹ پتلی حکومت کی بقا طالبان کی رحم پر چھوڑ دی گئی۔ اور پھر جب افغان طالبان نے افغانستان پر اپنا دعویٰ بول دیا تو افغان صدر اشرف غنی نے بھی اپنا بستر گول کر کے بھاگنا پسند کیا، اور آخرکار ہندوستان کو اپنی اربوں ڈالر کی نقصان اٹھانا پڑا، اور اپنی اس حقیقی مقصد جو پاکستان کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے تقسیم کرنے پر مبنی تھا، اسی مقصد میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور اسی وقت ہندوستان کی سرکار، میڈیا والے اور ساری اداروں کے لوگ ایک عجیب و غریب ہچکچاہٹ کا شکار ہو چکے تھے، اور ہندوستان کی سرکار، میڈیا کی اینکر اور اداروں کے لوگ ایک دوسرے پر بھڑک رہے تھے۔ کبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو رہے تھے تو کبھی امریکہ پر لعنتیں بھیج رہے تھے، کبھی وہ افغان صدر اشرف غنی کو بزدل کہہ رہے تھے تو کبھی وہ پاکستان کو ڈائریکٹ حملے کی دھمکیاں دے رہے تھے، کیونکہ اربوں ڈالر کا نقصان ایک طرف لیکن اپنی اصل مقصد میں ناکامی دوسری طرف، اور اوپر سے پوری دنیا میں شرمندگی اور رسوائی ہندوستان کو تحفے میں ملی۔ اور یہ عمران خان نے اپنی دوری حکومت میں ہندوستان کو ایک بڑا سرپرائز دے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستانی سرکار عمران خان کی حکومت سے اس لیے نفرت کر رہے تھے کہ جب ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو کشمیر میں مارشل لا نافذ کیا اور کشمیری مظلوم مسلمانوں کا قتل عام شروع کر کے ان کا آواز دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کی، تو عمران خان نے اس اقدام کی سخت الفاظ میں مخالفت کی، اور انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تجارت بند کیا اور یہ موقع پیش کیا کہ جب تک ہندوستان اس ظالمانہ اقدام کو واپس نہیں لے لیتا تب تک ہندوستان کے ساتھ نہ تجارت ہوگی
اور نہ ان سے سیاسی اور سفارتی تعلقات پر کوئی مذاکرات ہوں گے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاملات بند ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ پاکستان ہندوستان سے سالانہ جتنا امپورٹ کر رہے تھے اس سے ہندوستان کو بلین آف ڈالرز کا فائدہ ہوتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ہندوستان پاکستان سے جو مال امپورٹ کر رہے تھے وہ نہ ہونے کا برابر تھا۔ تو اس لیے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت بند ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہی اٹھانا پڑا۔ اور اس کے علاوہ پاکستانی حکومت نے اسی وقت انڈین فلموں پر بھی بین لگا دی تھی، اور یہ موقع پیش کیا گیا تھا کہ انڈین فلمیں پاکستان کی سنیماؤں پر ریلیز نہیں کیے جائیں گے۔ تو پاکستان میں انڈین فلموں پر پابندی لگنے کی وجہ سے ہندوستان کی فلم انڈسٹری کو سالانہ کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری پاکستان کی فلمی مارکیٹ سے سالانہ کروڑوں روپے کماتے تھے، اور انڈین فلم انڈسٹری اپنی ایک فلم کے ذریعے پاکستان سے 35 کروڑ سے لے کر 45 کروڑ تک روپے لے کے جاتے تھے، اور انڈین فلم انڈسٹری ایک سال میں 6 سے 8 بڑے بجٹ والی فلم پاکستان کی سنیما گھروں پر ریلیز کر رہے تھے، جس سے انڈین فلم انڈسٹری کو سالانہ 200 کروڑ سے لے کر 280 کروڑ تک منافع ہو رہا تھا۔ لہٰذا عمران خان نے انڈین فلموں پر پابندی لگا کر ان کی فلم انڈسٹری کو کافی نقصان پہنچایا، اور اس کے علاوہ عمران خان نے سی پیک منصوبے پر اور چائنا سے اچھے تعلقات بنانے پر سب سے زیادہ توجہ مرکوز کی تھی، اور یہ بات بھی ہر کسی کو معلوم ہے کہ پاکستان اور چائنا کی تعلقات سے اور خاص کر سی پیک منصوبے سے سب سے زیادہ خدشات ہندوستان اور امریکہ کو ہی رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ جب ہندوستان کی ایئر فورس نے 27 فروری 2019 کو پاکستان کی سرحدوں میں گھسنے کی کوشش کی تو وہاں پر بھی پاکستان کی ایئر فورس نے ہندوستان کی ایئر فورس کو ایک بڑا سرپرائز دیا تھا، اور ان کی جنگی طیارے کو مار کر ان کی پائلٹ ابھینندن کو زندہ پکڑ لیا تھا، اور پاکستان نے ایک بار پھر ہندوستان کی عزت پوری دنیا میں پامال کی تھی۔ تو لہٰذا عمران خان نے اپنی مضبوط پالیسیوں کی بنیاد پر اپنی 3 سالہ حکومت میں ہندوستان کو ہر پلیٹ فارم پر شکست دیا، جس میں پاکستان کی اور اداروں کا کردار کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہندوستان نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور اس بیرونی سازش میں امریکہ کا ساتھ دے کر عمران خان کو حکومت سے ہٹانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا خیالات ہے؟ اپنے خیالات اور جذبات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی